قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے ڈیلیوری کرنے والے شخص کو مسلمان نہ ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد ہنگامہ مچا ہے، تو ایک خبر دبا دی گئی ہے RSS کے سلسلے میں، جس نے BJP کو جتانے کے لیے پورے ملک میں بم بلاسٹ کی پلاننگ کی تھی۔ اور یہ نارمل خبر نہیں ہے، باقاعدہ حلف نامہ عدالت میں داخل کیا گیا ہے۔ اس کی میں تفصیلات آپ کو سناتا ہوں، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، دہشت گردی کو لے کر کے RSS کا جو کردار ہے اس پر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن خیر۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، لوگوں نے جو سیلاب کے متاثرین ہیں وہ خود کو جان سے مارنے کی جو ہے اپیل کے ہیں، اجازت دینے کی عدالت میں، تو وہیں پر پروفیسر بی شیخ علی کے انتقال کی خبر آ رہی ہیں، جو کرناٹک کی ایک مشہور شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں۔ وہیں پر سرکاری ہاسپٹل کی ایک اور لاپرواہی کی وجہ سے جان گئی ہے۔ تو ہر دن بھارت میں کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ NCRB کی ایک رپورٹ آئی ہے ریاستوں کی سطح پر، وہ بھی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، تو محمد زبیر کی بھی بات ہوگی۔ تاریخ کے سب سے بھیانک سیلاب پاکستان نے کس طرح تباہ کیا ہے پاکستان کو، اس کی بھی تصویریں اور وہاں کی تفصیلات سامنے رکھتے ہوئے کچھ اور خبریں ہیں، اس پر بھی آپ سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں اس وقت سب سے پہلے کہ کس طرح سے ایک خبر کو دبا دیا گیا جس خبر پر بحث ہونی چاہیے تھی۔ RSS کا کس قدر بھیانک جو ہے رول ہے بم دھماکوں میں۔ سنگھ پریوار کے ایک کارکن کا عدالت میں جو حلف نامہ داخل ہوا ہے، اس میں یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں۔ مختلف اخبارات نے اس کو شائع بھی کیا ہے، منصف نے بھی۔ وہیں سے میں کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مادھیمم نامی ایک انگلش پیپر ہے، وہاں پر بھی یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ناندیڑ کی ایک عدالت میں یشونت شندے نامی درخواست گزار نے ایک حلف نامہ داخل کیا کہ وہ بم دھماکوں کی ٹریننگ کا گواہ ہے۔ RSS کارکن نے اپنے حلف نامے میں یہ بھی کہا کہ ہندوستان بھر میں RSS بم دھماکے کر رہی تھی۔ حلف نامے میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ 1999 میں جب درخواست گزار مہاراشٹر میں تھا تو اندریش کمار نے اسے چند لڑکوں کو جن میں لڑائی کا جذبہ تھا اپنے ساتھ جموں لے جانے کی ہدایت دی تھی، جہاں انہیں عصری ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دی جانی تھی۔ اس مقصد کے لیے لڑکوں کا انتخاب کرنے تھانے یعنی مہاراشٹر میں ایک ریاست سطح کی میٹنگ بھی منعقد کی گئی، جس میں درخواست گزار کو ناندیڑ کے ایک شخص ہمانشو پانسے سے متعارف کرایا گیا۔ اس وقت ہمانشو گوا میں VHP کا فل ٹائم ورکر تھا۔ اسے اور اس کے 7 ساتھیوں کو ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا۔ درخواست گزار ہمانشو اور اس کے 7 ساتھیوں کو جموں لے گیا، جہاں انہیں ہندوستانی فوجی جوانوں نے جدید اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دی۔ دیکھیے کنیکشن کہاں سے کہاں ہو رہا ہے۔ ہمانشو اور اس کے 7 ساتھیوں کو جن کا تعلق RSS سے ہے، اس کو ٹریننگ دے رہی ہے ہندوستانی فوج۔ حلف نامے میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں افراد نے درخواست گزار کو اطلاع دی کہ بم سازی کا ایک ٹریننگ کیمپ بہت جلد منعقد کیا جائے گا، جس کے بعد ملک بھر میں دھماکے کرنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ درخواست گزار کو ملک کے مختلف علاقوں میں زیادہ سے زیادہ بم دھماکے کرنے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ یہ سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا اور مزاحیہ انداز میں پوچھا کہ آیا یہ 2004 کے لوک سبھا انتخابات کی تیاری ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی 2004 کی جیتنے کے لیے یہ ساری کچھ سازش ہو رہی تھی، ایسا مانا جا سکتا ہے۔ حلف نامے کے مطابق راکیش دھاواڑے نے اس نامی شخص نے اسے تربیت کے مقام پر لاتا اور واپس لے جاتا تھا۔ دھاواڑے وہی شخص ہے جسے بعد ازاں 2008 کے مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔
ट्रेनिंग के बाद मुंतज़िमीन तरबियत हासिल करने वालों की एक गाड़ी में जंगल के एक वीरान इलाके में ले जाते थे ताकि बम धमाके करने की रिहर्सल की जा सके। और तरबियत याफ्तागान एक छोटा सा गड्ढा खोदते और टाइमर लगा हुआ उसमें रखते और उसे मिट्टी और बड़े पत्थरों से ढांक दिया करते, बादशाह बम धमाका करते। उनके तजुर्बे कामयाब साबित हुए। हलफनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार कई मरतबा नांदेड़ गया और उसने हिमांशु पांसे को भी बम धमाके न करने पर कायल करने की कोशिश की, क्योंकि इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी बनाने संघ परिवार की साजिश थी। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि आरएसएस और बीजेपी कायदीन ने दरख्वास्त गुजार को दानिस्ता तौर पर इस प्रोजेक्ट में शामिल किया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो चाहता तो मुल्क भर में बम धमाके कर सकता था। उसके महाराष्ट्र में गर्जना के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आसाम और यूपी में हिंदू युवा छात्र परिषद के साथ, कर्नाटक में श्रीराम सेना के साथ, मगरबी बंगाल में तपन घोष जैसे सीनियर कायदीन के साथ ताल्लुकात थे। हलफनामे में मजीद कहा गया कि अगर वो चाहता तो 500 तक 600 बम धमाके कर सकता था, लेकिन चूंकि वो कायदीन के नापाक मकासद से वाकिफ हो चुका था, इसीलिए उसने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया और उसे कामयाब होने नहीं दिया। उसने तपिन घोष को भी कायदीन के नापाक मकासद से वाकिफ कराया। तपिन घोष ने उसकी बात से इत्तिफाक किया, उन लोगों की नापाक सरगर्मियों से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। इसी तरह कर्नाटक की श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने भी, जो तपिन घोष के करीब थे, कुछ नहीं किया। दरख्वास्त गुजार ने इस तरह आरएसएस और बीजेपी के तखरीबी मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया और कई बेकसूर हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों की जान बचाई। ये जो है साफ और वाज़ेह तौर पर यशवंत शिंदे नामी दरख्वास्त गुजार ने अपने हलफनामे में ये सारी तफसीलात फराहम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको किसी बड़े अखबारात ने या टीवी चैनल ने इतनी तफसीलात के साथ बयान किया हो, आरएसएस को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की हो, इस पर डिबेट हुए हों? आज आसाम के एक मदरसे को गिराए जाने के बाद मीडिया जो है तालीम के नाम पर दहशतगर्दी सिखाने का लेकर के राग अलाप रही है, मदरसों को बदनाम कर रहे हैं जहाँ पर जो है अमन अमान और सलामती की जो है दर्स दिया जाता है। लेकिन यहाँ खुद इस तंजीम से जुड़ा हुआ एक शख्स इतना बड़ा हलफनामा अदालत में पेश करता है और सब के सब जो है इस पर कोई कुछ बोलने को सबको सांप सूंघ जाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसको बड़े पैमाने पर इसका तर्जुमा करके लोगों तक और आलमी सतह पर पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि एहसास हो कि जो है खुद आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो है किस तरह की जो है सारी तफसीलात सामने ला रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ आरएसएस की सूरत हाल के सिलसिले में ये खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ अखबारात में और सोशल मीडिया में उसके कटआउट शेयर किए जा रहे हैं, तो वहीं पर ममता बनर्जी की एक वीडियो आज आ जाती है जिसमें वो आरएसएस की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। और वो क्या कह रही हैं, उनकी मकामी ज़बान में कह रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, कह रही हैं कि आरएसएस में सब बुरे नहीं हैं, आरएसएस में कुछ जीनियन लोग भी हैं जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, और आगे जाकर कि वो अपनी खामोशी और चुप्पी भी तोड़ेंगे और आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे जो वहाँ पर गलत हो रहा है। यही वजह है कि जो है मैंने कभी आरएसएस को बुरा नहीं देखा या उसके बारे में बुरा नहीं सोचती। आप इसको सुने, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो क्या कह रही, जिसकी वजह से उनको तनकीद के निशाने पर लिया जा रहा है। सब मालिककेই থ্রেট করে আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে, আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। এখন ওদের মধ্যে কিছু ভদ্রলোক আছে যারা বিজেপি কে এইভাবে করে না সাপোর্ট, তারাও একদিন বাদ ভাঙবে। नाज़रीन गिरामी, यूपी के उन्नाव में एक शख्स ने जो है ऑनलाइन एक देवी देवता को ऑर्डर किया, उसको लाया, ज़मीन पर खोदा, उसको गाड़ दिया। अब उसके बाद जो है अफवाह उड़ा दी कि जो है ज़मीन खोदते हुए उसको एक देवी मिली है। और जैसी ये खबर पहुंची देहात में तो जो है जाहिर सी बात है कि अकीदतमंद लोग जमा होने लगे और देवी के नाम पर ये शख्स जो है पैसा ऐंठने लगा और पुलिस उसकी पूरा कच्चा छट्टा खोल दिया है। और वो औरत को समझा रही है जो अकीदतमंदी में यहाँ आकर के पैसे लेकर के बैठी थी, और ये पुलिस उनको समझा रहा है कि 169 रुपीज़ में इसने ऑनलाइन कंपनी से ये देवी ख़रीदा है और आप तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। बहरकैफ इस शख्स को अब गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो है वो पैसे वगैरह जो है पुलिस ने और जो विलेजर्स आकर के यहाँ पर इबादत करना शुरू कर दिया था और एक मंदिर बनाने का भी जो है बाकायदा इस वक्त यहाँ पर मुतालबा बढ़ चुका था, लेकिन पुलिस ने उसको फेल कर दिया है। और जो ये शख्स इस वक्त यहाँ पर देवी के नाम पर झूठी खबरें फैला करके धोखा देने की कोशिश कर रहा था, उसको पुलिस भी उठा ले गई। यूपी के उन्नाव का है नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, इस वीडियो को आप देखेंगे, इसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ ज़ाफ़रानी गुंडों ने एक मुस्लिम लड़की को
اغوا کرنے کے بعد جو ہے ایک ہندو لڑکے سے اس کی جبرن شادی کروائی گئی ہے، اور اس کے بعد اس کو الکوہل پلا کر کے اس کے ساتھ ریپ کیے جانے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کیا کچھ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیں مسلم خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے، سندیپ، مکیش اور موہت نامی اس وقت اس زعفرانی ذہنیت کے لڑکوں پر الزام لگے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی کا اغوا کر کے انہوں نے ریپ کیا ہے۔ جو بتایا جا رہا ہے کہ موہت اور جس لڑکی کو اغوا کیا گیا وہ ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے، اور وہیں سے اس کو جو ہے کڈنیپ کیا گیا۔ آپ اس کو سنیں، پھر میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں۔ کمپنی میں تھی، موہت نام کا لڑکا میرے کو آ کے بلایا، بولا زبردستی میرے کو بھیلا پھسلا کے لے کے گیا گاڑی پہ بٹھا کے، پھر اس کے بعد وہاں سے کار میں میرے کو زبردستی لے کے گئے، اور میرے کو بہت سارے جن مل کے سندیپ اور کیا بولتے مکیش بھائی نام کا ویکتی، وہ میرے کو زبردستی لوگ نے شادی کروایا تھا، بولا کہ تمہارا دھرم چینج کرو، اور اس کے بعد میرے کو راجستھان لوگ نے بھیج دیے۔ اس کے بعد وہاں پر میرے ساتھ وہ زبردستی بھی کیا لڑکا نے، اور دارو پی کے میں نے مارا بھی میرے کو، اور کیا بولتے پھر میں نے موقع پاتے میری امی کو فون کری، تو وہاں پر بہت سارے لوگ آئے تھے، اور وہ لوگ بولنے لگے کیا بولتے تم لوگ بھاگ جاؤ، تم کو پیسہ دیں گے، 3 لاکھ روپیہ بھی ملے گا تمہارے دونوں کو، ایسا بولے ان لوگ نے۔ یہی بات پولیس والے کو لوگ آنے والے تو کیسے معلوم پڑ گیا کہ پولیس والے ادھر آ رہے ہم لوگ کو لینے کے لیے، تو ان لوگ کو بھی سوچنا چاہیے نا پولیس والے کو کہ ہم لوگ کو ڈھونڈ لے وے، تو پولیس والے نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد میرے کو یہاں پر لے کے گئے، 6 دن ہو گیا، اور کیا بولتے ابھی لڑکے پہ کوئی کارروائی ان لوگ کرے نہیں۔ پھر کیا بولتے میری امی ابا کو فون کر کے وہ لوگ ڈرا بھی رہے ہیں، پہلے کی بات بول کے ڈرا رہے، ابھی جو ہوا وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں لوگ، جس کے لیے بول رہے ہیں لوگ میں مسلمان کی لڑکی اس کے لیے ایسا کر رہے ہیں ان لوگ، مجھے انصاف چاہیے۔ ابھی تک کچھ کارروائی ہوئی نہیں ہے؟ نہیں، ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، لڑکے ایسے ہی گھوم رہا ہے، اس کو لوگ رکھے ہیں، اس کے لیے مجھے انصاف چاہیے، میں انصاف لے کے رہوں گی۔ ابھی آپ کہاں پہ ہیں؟ ڈی وائی ایس پی آفس کے پاس؟ ہاں، ڈی وائی ایس پی آفس کے پاس۔ اچھا، یہ تم خود اپنی طرف سے بتا رہے ہو نا، کسی نے کچھ سکھایا ایسا تو میں نہیں اپنی ہے؟ طرف سے بول رہی ہوں، جو میرے ساتھ ہوا ہے میں وہ بول رہی ہوں۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں سے دشمنی الگ الگ پلیٹ فارم سے نکل کر کے آتی ہے۔ اب حیدرآباد کے ایک صارف کی طرف سے ایپ پر مبنی فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم پر کی گئی غیر معمولی درخواست نے سوشل میڈیا پر غم و غصے کی لہر پیدا کر دی ہے، اور متعدد لوگوں کا کہنا ہے کہ درخواست متعصبانہ ہے۔ دراصل صارف نے سویگی کے ذریعے ریستوراں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کھانے کی ڈیلیوری کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ درخواست کا اسکرین شاٹ وائرل ہو رہا ہے، جس پر شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ڈونٹ وانٹ اے مسلم ڈیلیوری پرسن۔ یہ واقعہ حیدرآباد تلنگانہ میں پیش آیا، جس میں ایک صارف نے 29 اگست کی دوپہر 12 بجے فوڈ ڈیلیوری کمپنی سویگی سے کھانا آرڈر کیا اور اپنے مہادیو پوری کے گھر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے سے کھانا منگوایا۔ اس آرڈر کی خصوصی ہدایت میں صارف نے لکھا، ڈیلیوری پرسن مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیلیوری کرنے والے کارکنوں کی تنظیم کے عہدیدار شیخ صلاح الدین نے سویگی آرڈر کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے پلیٹ فارم پر زور دیا کہ اس کے خلاف موقف اختیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک کھانا پہنچانے کے لیے موجود ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ساتھ ہی انہوں نے ہیش ٹیگ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا بھی استعمال کیا۔ سویگی نے اس معاملے میں تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن متعلقہ شخص کے خلاف اس وقت جو ہے لگاتار سوشل میڈیا میں تبصرے چل نکلے ہیں۔ ناظرین گرامی، ریاست کرناٹک کی ایک مشہور علمی شخصیت جو کہ پروفیسر بی شیخ علی کے نام سے مشہور تھی، وہ 98 سال کی عمر میں ایک مختصر حالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منگلور یونیورسٹی اور گوا یونیورسٹی کے اس بکدوش چانسلر ہیں، اور ہاسن کے ضلع بیلگوڑو سے ان کا تعلق ہے۔ مختلف عہدوں پر یہ فائز رہے۔ اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کیا تھا، اور میسور یونیورسٹی سے انہوں نے اعزازی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ بہرکیف وہ اردو، انگلش اور فرینچ زبان میں بہت زیادہ مہارت حاصل رکھتے تھے۔ کرناٹک کے مشہور اردو اخبار سالار ڈیلی میں بھی اور ویکلی میں بھی کئی سالوں تک انہوں نے ادارتی سطح کی ذمہ داریاں سنبھالی، اور مختلف عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے ملک و قوم بالخصوص علمی سطح پر خدمات انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اب جو ہے 98 سال کی عمر میں ان کی انتقال کی خبر سے جو ہے مختلف لوگوں نے جو ہے ان کے اس انتقال پر تعزیت پیش کی ہے، اور
اس وقت وہ میسور میں ہیں اور وہیں پر قبرستان میں ان کی تدفین بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کے انتقال کی خبر کے بعد جو ہے الگ الگ طرح سے لوگوں کی جو ہے تعزیت نامے بھی سوشل میڈیا میں پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے تاریخ کے بھیانک سیلاب نے پاکستان کو کس قدر تباہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 30 لاکھ بچوں پر اب بھی بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، جہاں 1000 سے زائد لوگ مر چکے ہیں۔ ملک کی 8.5 کروڑ آبادی اس سے متاثر ہے۔ 116 اضلاع سیلاب میں ڈوب چکے ہیں۔ 67 اضلاع کی حالت انتہائی خراب ہے۔ سب سے بڑی تشویش کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے کہا ہے کہ تباہ کن سیلاب کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد بچے بیماری اور بھوک کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یونیسیف نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ شدید سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں 30 ملین سے زائد بچوں کو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور غذائی قلت کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اس لیے انہیں فوری طور پر انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ این ڈی ٹی وی کے ایک خبر کے مطابق پاکستان میں اس سال جولائی کے وسط سے مانسون کی شدید بارش شروع ہوئی تھی، جس کے باعث شدید سیلاب ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کے 116 اضلاع کے 33 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، وہاں کی تباہ حالی کی جو ہے پوری تصویریں شاید آپ لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہوں گے۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، وقت لمبا ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،